بشنوے دے دوستاں داستاں بشنوے اے دوستاں داستاں خود حقیقت نقد حال ماستاں مرغ جانش در قفس چوں در تپید داد مالو آکنی ذکرا خرید شاہ چوں اجزے آتبی بارا بدی پاب رہنا جانب مسجد دوید اللہ موجود ہے۔ اللہ نے کائنات کو اپنی معرفت کا آئینہ بنایا ہے۔ اللہ کو کیسے جانا اور پہچانا جائے؟ اللہ کے نور کی روشنی ہر ذرے میں موجود ہے، اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ اللہ نے انسان کو وہ خوردبین عطا کی ہے جس میں وہ اپنے خالق کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے۔ وہ خوردبین جس سے وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے وہ اس کا قلب ہے، لیکن وہ قلب نہیں جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، بلکہ وہ ایک اندرونی طاقت ہے جو اس گوشت کے ٹکڑے میں مخفی اور پوشیدہ ہے۔ مولانا رومی اس باطنی قوت کا مشاہدہ کرا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بشنوے دے دوستاں داستاں خود حقیقت نقد حال ماستاں اے دوستو یہ داستان سنو۔ اس حکایت میں ہماری حقیقت کی تصویر نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک، دیندار، خدا ترس اور رحم دل۔ وہ ایک روز اپنے خاص عملے کے ساتھ شکار کو نکلا۔ صحراؤں، کوہستانوں کو طے کرتا ہوا ایک آبادی سے گزرا۔ یہاں انسان لونڈی اور غلاموں کے طور پر فروخت ہوتے تھے۔ اس نے ایک پری چہرہ خوبصورت کنیز کو دیکھا۔ فارسی میں باندی کو کنیز کہتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق قیمت لگا رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر اس پر پڑی، وہ شکار کو بھول گیا، خود شکار ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں مرغ جانش در قفس چوں در تپید داد مالو آکنی ذکرا خرید
کی جان کا پرندہ جسم کے پنجرے میں تڑپنے لگا۔ اس نے مال دیا اور کنیز کو خرید لیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے حرم کے لیے پسند کر لیا، محل میں لے کر آیا۔ معلوم ہوا وہ حسینہ بیمار ہے، آہ سرد بھرتی اور بات بات پر روتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلب دیا ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے۔ قلب ساری اقلیم جسم کی حکومت کرتا ہے، اگر اس کی حرکت رک جائے تو انسان مر جائے، اگر قلبی خواہشات غلط راستے پر پڑ جائیں تو بے جا اور غلط خواہشات کا شکار ہو کر بیمار ہو جائے۔ بادشاہ نفس کے تقاضے پر اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر کنیز کا شکار ہو گیا ہے۔ بادشاہ کنیز کی بیماری سے متفکر سلطنت کا کاروبار چھوڑ کر رنگ بو کے پیچھے پڑ گیا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، شاہ طبیبا جمع کر دز چپوراست، گفت جان ہر دو در دستے شماست۔ اس نے ملک کے گوشے گوشے سے حاذق طبیبوں کو طلب کر لیا۔ طبیبوں سے کہا، ہم دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے، اس حسینہ کی موت میری موت اور اس کی زندگی میری زندگی ہے۔ طبیبوں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم مسیحان زماں ہیں، ہمارے پاس ہر درد کی دوا ہے۔ یہ متکبرانہ دعویٰ تھا۔ کوئی کسی کو نہ بیمار ڈالتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے، انسان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ وہی بیمار ڈالتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ بیمار اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان اللہ کو نہ بھولے، اور وہی شفا دیتا ہے تاکہ انسان اس کا شکر گزار بنے۔ اگر انسان خود کو با اختیار سمجھ کر تکبر کرے تو خود اپنے ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے، اور یہ ہلاکت اس کے کبر کا انجام اور نتیجہ ہوتا ہے جو خود اللہ تعالی مرتب فرماتا ہے۔ طبیبوں نے تکبر کیا تو مرض بڑھنے لگا۔ ہر چکر دندز جو از دوا گشت رنج افزوں حاجت ناروا، وہ جس قدر علاج کرتے مرض میں اضافہ ہوتا۔ طریقہ علاج نے طبیبوں کی عزت و آبرو خاک میں ملا دی۔ آدمی اللہ سے بے تعلق ہو کر موت کا مقابلہ کرے تو موت اپنے وقت پر ضرور آتی ہے، مگر دعوی خدائی سے مرض پر غلبہ حاصل ہونے کے بجائے دوسرے امراض میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور وہ اس مرض سے شدید ترین مرض پیدا کر دیتا ہے، اور فن طب کا سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے، مگر انسان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ راز اللہ والوں پر کھل گیا ہے۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں، آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جائے، اگر وہ مومن و مسلم ہے تو اس کو خدا یاد آتا ہے، اللہ کی رحمت بھی بندے کی منتظر ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو باریابی کا سہارا ملتا ہے۔ مولانا رومی رنگ بو کے پرستار کو خالق رنگ بو کے دربار میں کشاں کشاں لیے جا رہے ہیں، اور عشق مجازی سے عشق حقیقی کی سیر کرا رہے ہیں۔ شاہ چوں طبی بارا بدید پاب رہنا جانب مسجد دوید۔ بادشاہ نے علاج میں طبیبوں کو عاجز پایا تو اس کے دل کا دروازہ کھلا، وہ روتا ہوا پا برہنہ مسجد کی طرف دوڑا۔ دنیا میں مسجد اللہ کا گھر ہے، عز و نیاز مندی اور خلوص و عقیدت سے مسجد میں جائے
تو اس کو خدا مل جاتا ہے. گریہ وزاری اور رقت سے اظہار ندامت کرے تو اللہ کی رحمت کا دامن اس پر چھا جاتا ہے. اس کو سکون قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس پر سلامتی اور خیر کے راستے کھل جاتے ہیں، منزل مقصود کی جانب اس کو راہ مل جاتی ہے، بے مراد جاتا ہے اور بامراد آتا ہے. مولانا فرماتے ہیں رفت در مسجد سوئے محراب شد سجدہ گاہ از اشک شاہ پر آب شد. بادشاہ مسجد میں پہنچا تو محراب مسجد میں گر کر اس قدر رویا کہ محراب آنسوؤں سے تربتر ہو گئی، رو رو کر اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ کمی نہ بخششت ملک جہاں منچے گویم چوں تو می دانی نہاں. اے ذات پاک جس کی ادنا بخشش یہ ہے کہ تو جہان بھر کی حکومت عطا کر دے، اپنی سرگزشت میں کیا عرض کروں، تو خود عالم الغیب ہے. اے ہمیں حاجت مارا پناہ بار دی گرما غلط کر دیم راہ. اے وہ ذات جو ہمیشہ ہماری حاجت روائی کرتی ہے، ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں. جو اللہ کو دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی فریاد رسی ضرور فرماتا ہے. بادشاہ اس قدر رویا کہ اس پر غفلت طاری ہو گئی. وہ محراب میں روتے روتے سو گیا. حالت خواب میں اس نے دیکھا ایک مرد بزرگ کہہ رہا ہے گفت اے شاہ مژدہا جاتت رواست. گفت اے شاہ مژدہا جاتت رواست. گر غریب آیدت فرد زماست. اے بادشاہ خوش ہو جا، تیری حاجتیں پوری ہوئی، تیری دعا قبول ہو گئی. تجھے طبیب کی ضرورت تھی، تیرے پاس صبح کو کوئی اجنبی آئے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا. خواب میں کسی مشکل کے حل کے لیے کوئی فرد یا کوئی بزرگ ہستی نظر آئے جو اس کی مشکل کا حل بتائے تو وہ خدا کی شان ربوبیت ہوتی ہے، جو مانوس شکل میں آ کر بندے کے لیے تسکین کا سامان بن جاتی ہے. کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ عالم خواب میں خود پہنچ جائے. یہ اللہ کا نظام تربیت ہے کہ وہ مانوس اور معلوم شخصیت کی شکل میں مشکل کشائی فرماتا ہے، کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ صبح کو اول جو شخص آئے وہ اللہ کا بھیجا ہوا طبیب ہوگا جو اس کو اس کا مطلوب دلائے گا. اس نے وہ رات بڑی تکلیف سے گزاری. صبح سویرے محل کی کھڑکی سے اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا. اس کی نگاہیں صحرا کی طرف جاتی اور لوٹ آتی. بودوان در منزرہ شد منتظر.
تاچ بیند آچ بن دند سر. بادشاہ محل کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا تاکہ راز سربستہ اس پر ظاہر ہو جائے. مولانا فرماتے ہیں دید شخص کامل پرمایہ آفتاب بے درمیان سایہ. اس کو بہت دور ایک مرد بزرگ، مرد کامل ہلال عید کی طرح نظر آیا، گویا وہ سائے میں آفتاب تھا. بزرگ کامل در حقیقت آفتاب حقیقی کا سایہ اور ظل ہوتا ہے کہ اس کے فیض صحبت سے خدا مل جاتا ہے. مولانا مرد کامل اور مرشد کامل کی مدح میں رطب اللسان ہے. فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بین باشی اگر اہل دلی. ولی اپنی ہستی سے فانی ہوتا ہے، اس لیے اس کی پیشانی میں اللہ کا نور چمکتا ہے. اگر تو اہل دل اور صاحب نظر ہے تو ولی کو پہچان سکتا ہے. وہ اللہ کا ولی جب دور سے ظاہر ہوا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مجسم نور ہے. بادشاہ اس کے استقبال کے لیے بڑھا، اس نے خادموں کی طرح اس کا استقبال کیا. شیخ نے اس کو سینے سے لگا لیا، یہ فرط محبت سے اس سے اس طرح لپٹ گیا جس طرح گلاب میں شکر ہوتی ہے. اب یہ طالب اور وہ مطلوب تھا. ہر دو بہر آشنا ہر دو جان بے دوختن بردوختان. دونوں دریائے معرفت کے تیراک تھے، دونوں جانب بلاسی باہم پیوستہ تھی. ایک پیاسی کی طرح بے تاب تو دوسرا پانی بن کر اس کو سیراب کرتا تھا. بادشاہ کہنے لگا میرا معشوق تو تو ہے، نہ کہ وہ حسین باندی. مولانا فرماتے ہیں یہ عالم اسباب ہے، یہاں ایک کام سے دوسرا کام نکلتا ہے. خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے طبیب کو بادشاہ محل میں لے گیا اور اس حسینہ کا معائنہ کرایا جو در حقیقت جسمانی مریض نہ تھی، دل کی مریض تھی. وہ مریض عشق تھی. غیبی طبیب نے حسین باندی کو دیکھا، چہرہ زرد، لب خشک، بات بات پر آہ سرد. وہ کہنے لگا اس کو جسمانی مرض نہیں، یہ دل کی مریض ہے. ظاہری طبیبوں نے اس کا مرض نہ پہچانا، اس کو دوائیں کھلا کھلا کر زندہ درگور کر دیا. وہ اندرونی حال سے بے خبر تھے. انہوں نے جو دعوی مسیحائی کیا، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. جو اللہ کی پناہ کا طالب ہو اللہ اس کو ضرور اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. طبیب پر مرد کا راز کھل گیا. وہ کسی پر عاشق تھی، اس کا محبوب اس سے جدا ہو گیا تھا. اس کو بادشاہ کے محل اور شاہی عیش و آرام تلخ معلوم ہوتے تھے. مولانا عشق کی حقیقت سے آگہی بخشتے ہیں. فرماتے ہیں عاشقی پیداستر زاری دل، نیست بیماری چو بیمار
عاشقی ظاہر ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ علت عاشق ز علت ہا جداست، عشق استر لاب اسرار خداست۔ عاشق کی بیماری تمام بیماریوں سے جدا ہے، عشق اسرار الہی کا استرلاب ہے۔ علم حیات میں استرلاب اس آلے کو کہتے ہیں جس سے ستاروں کی گردش، آفتاب کی بلندی معلوم کی جاتی ہے۔ عشق حقیقی کی کشش آدمی کو اس ذات اقدس سے روشناس کراتی ہے جو لامحدود اور عقل و فہم اور ادراک و شعور سے بلند و بالا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک شدت محبت کا نام عشق ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ غیبی طبیب نے بادشاہ کی محبوب باندی کے معالجے کے خاطر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس سے گفتگو اس طرح شروع کی۔ طبیب نے پوچھا، نرم و نرمک گفت شعر تو کجاست، کہ علاج اہل ہر شہر جداست۔ طبیب نے نہایت نرمی اور شفقت سے دریافت کیا، تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ یہ اس لیے پوچھا کہ ہر شہر کا علاج الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ اس نے اپنے شہر کا نام بتایا تو طبیب نے دریافت کیا، وہاں تیرے رشتہ دار کون کون تھے؟ تیرا ملنا جلنا اور ربط و ضبط کس کس کے ساتھ رہا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں، کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو گھٹنے پر رکھ لیتا ہے اور سوئی کی نوک سے کانٹا تلاش کرتا ہے۔ پیر کے کانٹے کا یہ حال ہے تو دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا؟ طبیب اس کے گزشتہ حالات کریت کریت کر دریافت کر رہا تھا۔ وہ طبیب سے اپنے راز کھول رہی تھی، مقام، آقاؤں اور جہاں جہاں وہ رہی تھی وہاں کے حالات بیان کر رہی تھی۔ طبیب نبض پر ہاتھ رکھے اندازہ کر رہا تھا کہ کس کے نام پر اور کہاں نبض پھڑکتی ہے۔ پہلے اس نے اپنے شہر والوں، پھر دوسرے شہر کے دوستوں کے نام بتائے، ایک ایک شہر، ایک ایک گھر کا ذکر کیا۔ نہ نبض پھڑکی نہ چہرہ زرد پڑا، یہاں تک کہ طبیب نے سمرقند کا حال دریافت کیا۔ سمرقند کا نام سنا تو اس کی حالت دگرگوں تھی۔ مولانا فرماتے ہیں، آہ سر دے برکشی دو ماہرو، آب از چشمش رواں شد ہم جو چاند سے چہرے والی نے ایک آہ سرد بھری، آنکھوں سے نہر کے مانند آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی، مجھے وہاں ایک تاجر لایا، ایک مالدار سنار نے مجھے خرید لیا اور 6 ماہ رکھ کر مجھے بیچ دیا۔ یہ کہا اور غم کی آگ اس کے بدن میں جل اٹھی، نبض پھڑکنے لگی، سرخ چہرہ زرد پڑ گیا۔ طبیب پر اس کے مرض کا راز کھل گیا۔ طبیب کو یقین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بغیر سنار کے یہ صحت یاب نہ ہوگی، رو رو کر جان دے دے گی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا کے رنگ و بو کا یہی عالم ہے کہ لوگ دنیا پر مرتے ہیں اور دنیا دوسروں پر مرتی ہے۔ رنگ و بو پر مرنے والے بالآخر ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ مولانا باقی حصہ سنا رہے ہیں کہ طبیب نے باندی کا راز بادشاہ پر افشا نہ کیا، اس سے عہد لیا کہ جو میں کہوں وہ کیا جائے۔ مرید اگر مرشد کامل کا حکم بے چون و چرا تسلیم کر لے تو وہ مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ درویش نے بادشاہ کو کہا کہ فلاں سنار کو
جو سمرقند کا باشندہ ہے بلایا جائے، بادشاہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اس نے انعام و اکرام کے لالچ میں زیورات کی ذمہ داری اور محل میں قیام کا فیصلہ کر دیا۔ درویش نے بادشاہ کو کہا کہ وہ اپنی حسین باندی اس سنار کو بخش دے۔ باندی کو اس کا مطلوب ملا تو وہ صحیح و تندرست ہو گئی۔ چند ہی دن میں سنار کو اس حال کی بیماری لاحق ہوئی، زہر کے اثر سے اس کا جسم گھلنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، وہ خوبصورت سنار بدصورت ہو گیا، آنکھوں میں حلقے، چہرہ زرد، رنگ بو کی پرستار باندی اب اس سے نفرت کرنے لگی۔ دنیا والوں کی محبت بھی عجیب ہے، وہ جسم جو انسان کو محبوب اور مطلوب ہوتا ہے، اگر وہ مردوں میں شامل ہو جائے تو محب محبوب سے دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ جسم جس کو وہ چومتا اور پیار کرتا تھا قبر میں نظر آ جائے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور جس محبت کا تعلق خواہش نفس سے ہو وہ عارضی اور مصنوعی محبت ہے جو رنگ و روپ گر جانے سے نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں رنگ بو کی پرستار باندی سنار سے نفرت کرنے لگی۔ سنار اسی مرض میں مر گیا تو وہ اس کے عشق سے آزاد ہو گئی۔ حضرت مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں آدمی اس بادشاہ کی طرح ہے جو شکار کے لیے سفر کو نکلا اور خود اپنی آرزوؤں کا شکار ہو گیا۔ اس شکار گاہ عالم میں آدمی زندگی کے سفر کا ایک مسافر ہے، وہ یہاں توشہ آخرت جمع کرنے آیا ہے۔ مظلوم کیا کرے، خالق نے اس کو ایک محبت بھرا دل دیا ہے اور اس کا خمیر عشق کی چاشنی میں گوندا ہے۔ کائنات میں ہر طرف جمالیات کا ہنگامہ ہے، عجائبات قدرت کے رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ اس سفر میں اس کو ایک درد مند امام کی ضرورت ہے، ایک رہبر کامل کی ضرورت ہے جو اصل و نقل کی شناخت کرا سکے، جھوٹی محبت سے سچی محبت کی طرف رہنمائی کر سکے۔ دنیا بہت لذیذ اور شیریں ہے لیکن اس کا انجام بڑا تلخ اور عبرتناک ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں عشق کز پہ رنگے بود عشق نبود عاقبت ننگے بود۔ جو عشق رنگ روپ کے خاطر ہو وہ عشق نہیں، ہوس نفس ہے، اس کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ ذاک عشق مردگاں پائندہ نیست، چونکہ مردہ سوئے مائندہ نیست۔ مرنے والوں کا عشق ناپائیدار ہے، اس لیے کہ مردہ ہمارے پاس واپس آنے والا نہیں ہے۔ عشق زندہ در رواں در بسر، عشق زندہ در رواں در بسر، ہر دم باشد زغن چہتا زتر۔ زندہ و باقی کا عشق روح اور آنکھ کے لیے تر و تازگی کا باعث ہے، وہ ایک کلی ہے جو محبت حقیقی کے رنگ میں کھل کر تیرے دل و دماغ کو معطر اور مخمور کر دے گی۔ دنیا تیرے ہی لیے ہے مگر دل لگانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہے۔ مولانا آگے فرماتے ہیں اس ذات اقدس سے محبت کرو جس کے عشق سے انبیاء نے عز و شرف پایا۔ اللہ سے محبت کر، اللہ کا ہو جا، دنیا والوں میں محبوب بن جائے گا اور آخرت میں عزت کا مقام پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب